میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کافی عظیم ہستیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ کرام نے جو ساتھ نبی کو دیا، جس انداز سے نبی علیہ السلام کے قدم بقدم ساتھ نبھایا، قیامت تک آنے والی کوئی جماعت اس طرح کے ساتھ دینے کی مثال آپ کو نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دوسری جنگ غزوہ احد، نبی علیہ السلام نے اس جنگ میں ایک جماعت کو احد کے پہاڑ پر بٹھایا تھا، 70 صحابہ کو، اور کہا تھا کہ اس جگہ کو نہ چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ وہاں پر بٹھا دیے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر منتخب کر دیے، اور بولے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ جگہ نہ چھوڑنا۔ پھر جنگ احد مسلمانوں نے جیت لیا، مال غنیمت حاصل کر رہے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ جنگ جیت چکے ہیں، مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، تو چلو ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے، نکل پڑے۔ ان کے امیر نے ان کو منع کیا، نبی کا حکم ہے کچھ بھی ہو جائے ہم یہیں بیٹھیں گے۔ نہیں نہیں، اب تو نکلنا ہے۔ اتر گئے، نبی کا حکم تھا نہ اترے، لیکن نبی علیہ السلام کے حکم کی عدولی ہوئی، صحابہ سے بھول ہو گئی، صحابہ سے غلطی ہو گئی، نکل پڑے، نیچے اتر گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام میں نہیں داخل ہوئے تھے، ایک بڑا لشکر لیے احد پہاڑی کے پیچھے سے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیے۔ وہ صحابہ جن کے ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، سینہ کٹا ہے، گردن پر وار ہے، سر زخمی ہے، پیروں میں سینے میں تیر چبھے ہیں، اپنے اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اپنے گھروں کی جانب جا رہے ہیں۔ صحابہ زخموں سے چور ہے، بدن چھلنی ہو چکا ہے، لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ جو کٹے پھٹے بدن ہیں، سلائی بھی نہیں ہوئی، مرہم پٹی بھی نہیں ہوئی، خون بھی صاف نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اچانک اعلان کرتے ہیں ان زخمی صحابہ سے، اے میرے صحابہ دوبارہ میدان میں کود پڑو، اللہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگاؤ۔ اللہ اکبر، کیا سچویشن تھا یہ، سوچ کر دیکھو ذرا، سوچ کر دیکھو۔ وہ صحابہ جو نبی کے ایک دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنی تلوار کو اٹھا لیا جانوں کی بازی لگانے کے لیے، جان کی بازی لگا کر لڑے۔ کوئی زخمی ہو چکا ہے، کوئی کسی کے سینے میں تیر لگا ہے، کوئی گردن میں، ہاتھ میں، پیر میں تلوار کے زخم لگ چکے ہیں، اپنے اپنے گھروں خیموں کی جانب جا رہے مرہم پٹی کرنے۔ ابھی پانی بھی نہیں پیے، مرہم پٹی بھی نہیں کرے، دوبارہ اعلان نبی کا آتا ہے، اے میرے صحابہ جو گھروں کی جانب لوٹنے والے ہو، دوبارہ کود پڑو میدان میں، تمہارے جانوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قربان جائے ان صحابہ پر، ایک حرف شکایت نہیں کرتے وہ صحابہ، یہ نہیں کہتے اے اللہ کے نبی دیکھتے نہیں ہماری حالت کیا ہے، جنگ سے لوٹے ہیں، زخم ہے پورا بدن، ذرا مرہم پٹی تو کرنے دو، ذرا اپنے بدنوں کو سلنے تو دو، تھوڑی دیر بیٹھ کر پانی پینے تو دو، اتنا جلدی پھر میدان میں بلا رہے۔ اللہ اکبر، ایک حرف شکایت نہیں کیے وہ صحابہ، دوبارہ کود پڑے اپنے کٹے پٹے جسم لے کر، دوبارہ کود پڑے میدان میں۔ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے اس جنگ میں۔ عبرت تھا یہ عبرت تھی صحابہ اکرام کے لیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم لوگ حیدرآباد شاپنگ کر کے لوٹتے ہیں، شادی کی شاپنگ کر کے ایمگنور، بنگلور سے لوٹتے ہیں، ہم کسی کرنول میں جا کر بڑی ہوئی شاپنگیں کر کے کھا پی کے گھوم پھر کے آتے ہیں۔ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، مغرب کی اذان ہو رہی ہے ایمگنور کی مسجد میں، ابھی ابھی ہم سفر سے لوٹے ہیں، ہمارے جسم تھک چکے ہیں، ہمارے باڈی میں پین ہے، سفر کی تھکاوٹ ہے۔ حیا علی الصلاۃ کی آواز سن کر ہم اپنے گھروں سے مسجد کو نہیں آتے، سب سے پہلے فریش ہوں گے، نہائیں گے، کھانا کھائیں گے، آرام کریں گے، نمازیں چٹ کریں گے۔ ہمارے میں صحابہ میں کتنا فرق تھا دیکھو۔ صحابہ ایک دعوت پر اپنے زخمی جسم لے کر میدان میں کود پڑتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کو قرآن میں یہ لقب دیا، یہ ٹائٹل دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔